بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت خوش تھی اور میری ماں بھی، کیونکہ بہت عرصے کے بعد بے روزگاری اور سختیاں جھیلنے کے بعد بالآخر مجھے جنرل ہسپتال میں نوکری مل گئی تھی۔ جنرل ہسپتال اپنی بہت ساری باتوں کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن ایک بہت ہی انوکھی اور عجیب و غریب بات جو میں نے اس ہسپتال کے بارے میں سن رکھی تھی، وہ تھی اس کی ایک عجیب و غریب وارڈ، جس کا نہ صرف نام عجیب تھا بلکہ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں۔ وہ باتیں ایسی ہیں کہ میں ان کا ذکر ابھی نہیں کر سکتی، لیکن آج مجھے اس ہسپتال میں جاتے ہوئے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں ضرور اس کا کوئی نہ کوئی اثر میری زندگی پر ہوگا، کیونکہ یہاں کے بارے میں اور یہاں کی ڈاکٹرز کے بارے میں بھی لوگ بڑی بڑی باتیں کر دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اماں بھی بہت ڈر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے چپکے سے بلا کر یہی کہا تھا کہ بیٹی، میں نے ساری زندگی نیک نامی میں گزاری ہے، مجھے اپنا سر جھکانا پڑے، اور ہاں، تم نوکری کرتے ہوئے کسی سے بلا وجہ بات چیت مت کرنا، بس اپنے کام سے کام رکھنا، چاہے وہاں جو بھی ہو، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، لڑکیوں سے دوستی مت کرنا۔ اماں کی بہت ساری باتیں میں اپنے دل میں دبائے اس ہسپتال میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے میرا سامنا نسرین نرس سے ہوا تھا۔ یہ دھیڑ عمر کی عورت تھی، اس کا رنگ پختہ تھا اور چال ڈھال ایسی جیسے کہ وہ بہت خران قسم کی عورت تھی، اور واقعی اس کا چہرہ مہرہ دیکھ کر ایسا ہی معلوم ہوتا تھا۔ نسرین مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی، کہنے لگی، لگتا ہے کہ تمہاری یہاں نئی نئی نوکری ہوئی ہے۔ میں نے اس کو ہاں میں سر ہلا کر اس بات کی تصدیق کی تو کہنے لگی، دیکھو لڑکی، آؤ میں تمہیں اس ہسپتال کے بارے میں کچھ باتیں بتا دیتی ہوں، مانو کہ یہ میرا تم پر احسان ہوگا، ورنہ یہاں پر آنے والی نئی لڑکیوں کو یہ ساری باتیں کوئی نہیں بتاتا۔ نسرین نرس کی عمر تقریباً 40 سال ہوگی، ویسے بھی مجھے اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ہسپتال سے گھومتی گھماتی مجھے چھت پر لے کر گئی۔ یہاں پر ایک گندا سا کچن تھا اور 2-4 ٹوٹی ہوئی کرسیاں پڑی تھیں۔ ان میں سے ایک کرسی پر وہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اس ہسپتال کی سب سے خاص بات یہاں کی ایک وارڈ ہے، جس کا نام تم نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، بڑا ہی عجیب نام ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری نوکری بھی وہیں پر لگے گی، کیونکہ جو بھی نئی ڈاکٹر آتی ہے اسے حلالہ وارڈ میں لازمی جانا پڑتا ہے، مگر وہاں جانے کے کچھ اصول اور قانون قواعد ہیں جن کے اوپر تمہیں سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اپنے نقصان کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ مجھے اپنا بہت برا لگ رہا تھا، کیونکہ ان ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پر بیٹھ کر آفیسر ہوں۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور نسرین کی طرف انگلی تان کر کہا، مانا کہ آپ بہت بڑی ہیں مجھ سے عمر میں، لیکن میں گریڈ 17 کی آفیسر ہوں، ایک ڈاکٹر ہوں میں، اور مجھے پتہ ہے کہ میرا کام مجھے کیسے کرنا ہے۔ رہی بات عجیب و غریب ناموں کی اور وارڈ کی، تو مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں اپنا کام کروں گی اور واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ آپ کو میں بیوقوف لگتی ہوں شاید، لیکن ایسا نہیں ہے، میری تعلیم آپ سے زیادہ ہے۔ نسرین نرس کو یہ بات میں کہہ کر نیچے آ گئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ مجھے میرے کام کے بارے میں سکھا رہی تھی۔ آخر میری بھی کوئی ٹریننگ اور تعلیم تھی، میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور وہ صرف ایک نرس تھی۔ مگر آہستہ آہستہ مجھے نسرین کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نیچے آئی، مجھے میری سینئر ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں میرے پاس آنے کی بجائے نسرین سے پوچھنا ہوگا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہی یہاں کی سبھی ہاؤس آفیسرز کو ہدایات بھی دیتی ہے اور ان کو ٹریننگ بھی دیتی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے سخت مایوسی ہوئی تھی۔ وہ نسرین جس سے میں بدتمیزی کر چکی تھی، اب مجھے اسی کی بات ماننا تھی۔ مجبوراً میں آفس میں بے بس بیٹھی ہوئی تھی کہ نسرین اندر داخل ہوئی، مجھے دیکھ کر ہنس پڑی اور بولی، یہاں پر تعلیم کی بات نہیں، یہاں تجربے کی بات چلتی ہے، اس لیے آئندہ میرے سامنے زبان چلانے کی ہمت نہیں کرنا۔ جاؤ جا کر حلالے والی وارڈ کی لائٹس آف کر دو، رات کے 12 بجنے والے ہیں، ایسا کرنا ضروری ہے۔ آج میری نائٹ ڈیوٹی تھی، مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑی تھی۔ میرا کام یہ تو نہیں تھا کہ میں کسی وارڈ کے اندر جا کر لائٹ آن اور آف کرتی، لیکن کیونکہ میں یہاں نئی تھی،
مجھے ہسپتال کے ماحول کو سمجھنے میں وقت درکار تھا، اسی لیے مجھے اس کی ہر بات ماننا تھی۔ میں راہداری سے گزر کر اس وارڈ کی طرف چل پڑی۔ میرے دل میں بہت تجسس تھا کہ آخر یہ کیسا نام ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہوگا اور ایسا نام کیوں رکھا گیا، جبکہ ہسپتالوں میں ایسے نام نہیں رکھے جاتے۔ لیکن یہاں پر سبھی اس وارڈ کو ایک ہی نام سے پکارتے تھے۔ خیر، میں اس وارڈ میں گئی جس کا نمبر 14 تھا۔ یہاں پر جاتے ہی میں نے اندر نظر دوڑائی تو بہت سارے بیڈ تھے۔ مجھے اس کمرے میں کوئی خاص بات نہیں لگی تھی، سوائے اس کے کہ باقی سارے بیڈ سفید رنگ کے تھے، جبکہ ان میں ایک لال رنگ کی چادر والا بیڈ بھی تھا۔ یہ بات عجیب تھی، ہسپتالوں میں لال رنگ کی چادر کبھی بھی استعمال نہیں کی جاتی، لیکن یہاں پر لال رنگ کی چادر دیکھ کر میرے ذہن میں کھٹکا بھی ہوا، مجھے عجیب بھی لگا۔ لیکن چونکہ مجھے صرف اس وارڈ کی لائٹ آف کرنے کا کہا گیا تھا تو میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے سب بجلی بند کر دی، نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ شاید یہاں کی عورتوں کو اس کمرے کی روشنی بند ہونے کی عادت ہے، تبھی تو ان میں سے کسی عورت نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں وہاں سے فوراً باہر آ گئی۔ میں باہر آئی تو دیکھا کہ نسرین نرس سامنے ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، جلدی سے اپنے آفس میں جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس کے بعد مجھے راہداری میں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ قدم کسی آدمی کے ہیں۔ میں نے باہر جھانکنے کی بہت کوشش کی، دل میں سوچا کہ میں اٹھ کر دیکھ لیتی ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، مگر پھر اپنی ماں کی اور نسرین نرس کی باتیں یاد آنے لگیں۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، میں باہر جا کر جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کروں گی کہ رات کے اس پہر حلالہ وارڈ میں کون آیا ہے اور ایسے آنے کا مقصد کیا ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تقریباً ایک گھنٹے کے بعد نسرین خود ہی میرے آفس میں آ گئی۔ مجھ سے کہنے لگی، تم جا کر ICU میں بیٹھ جاؤ۔ نسرین نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن میں پھر بھی پہچان گئی تھی کہ اس کے چہرے پر بے پناہ گھبراہٹ تھی، جسے وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر میں بہت کچھ سمجھی، مگر میں نے اس سے سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں وہ میری بات پر ناراض نہ ہو جائے۔ ICU میں داخل مریضہ کی حالت اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ میں نے اسے تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ اب آپ کو وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر تاثرات بدل سے گئے۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں بہت پردے، عزت اور شرافت والی عورت ہوں۔ خدا کے لیے مجھے ICU سے کسی دوسری وارڈ میں مت بھیج دینا، حلالہ وارڈ میں تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں یہیں پر رہنا پسند کروں گی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ICU میں صرف ان مریضوں کو رکھا جاتا ہے جن کی حالت بہت ابتر ہو۔ کہنے لگی کہ میں کسی صورت حلالہ وارڈ میں جا کر نہیں رہوں گی کیونکہ میں ایک شریف عورت ہوں۔ مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگی تھی۔ میں یہاں کی سینئر ڈاکٹر نہیں تھی، اس لیے میں نے یہ معاملہ اپنی سینئر ڈاکٹر پر چھوڑ دیا اور اس عورت سے مزید بحث نہیں کی۔ لیکن عورت کے ساتھ بات کرنے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی بھی عورت اس وارڈ میں نہیں جانا چاہتی، یا شاید کسی وجہ سے وہ وہاں جانے سے ڈرتی ہیں۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو مجھے نہیں پتہ۔ میں نے اسی عورت سے پوچھا کہ حلالہ وارڈ کا مطلب کیا ہے اور اس کا یہ نام کب سے پڑا ہوا ہے، وہاں پر کیا کوئی خاص چیز ہوتی ہے؟ تو اس کے چہرے پر پھر سے گھبراہٹ نمایاں تھی۔ کہنے لگی، لگتا ہے کہ آپ بہت نئی آئی ہیں یہاں پر، ورنہ پورے ہسپتال کو اس میں ہی پوچھیں تو بہتر ہے۔ میں یہاں مریضہ کی حیثیت سے آئی ہوں، اگر میں ایسی سیاست کروں گی تو یہ لوگ مجھے تنگ آ کر یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ واقعی میں شاید ہسپتال والے اس وارڈ کے بارے میں زیادہ معلومات کسی کو نہیں دیتے، لیکن اگر انہوں نے معلومات دینا ہی نہ ہوتی تو یہ اس کا ایسا نام کیوں رکھتے؟ اور اس مریضہ نے بھی یہ بات کیوں کہی کہ اسے یہاں جانے سے ڈر لگتا ہے؟ یعنی اسے کافی ساری باتیں معلوم تھیں لیکن مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اب میں جان بوجھ کر حلالہ وارڈ میں جانے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ میں اسی نتیجے پر پہنچی تھی کہ اگر مجھے اس وارڈ کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو مجھے یہاں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا پڑے گا۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کون کون سی عورتیں آتی ہیں اور ان کی مرض کیا کیا ہیں۔
تبھی ایک دن جب کہ نسرین نرس ڈیوٹی پر نہیں تھی، میں ایک مریضہ کی فائل لینے کے بہانے حلالہ وارڈ میں پہنچ گئی۔ آج جیسے ہی میں اس وارڈ میں داخل ہوئی، میری نظر سب مریضوں کے بیڈ پر پڑی تو معمول کے مطابق مجھے وہی سیٹنگ نظر آئی، لیکن سب سے انوکھی بات حلالہ وارڈ کا وہ لال رنگ کا بستر تھا جسے میں دور سے ہی دیکھ کر یہ سوچنے لگ جاتی تھی کہ اس کا رنگ لال کیوں ہے۔ آج میں نے دیکھا کہ اس پر ایک نہایت حسین و جمیل عورت تھی۔ وہ عورت بیڈ پر نیم دراز تھی، اس کی آنکھیں خلا میں گھور رہی تھیں، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر رہی تھی، جیسے وہ کسی غم کو سوچنے پر مجبور ہو اور کسی نہ کسی بات کی وجہ سے دکھی ہو۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر بستر کی سائڈ پر جذب ہو رہے تھے۔ آس پاس کی عورتیں مجھے ہٹی کٹی معلوم ہو رہی تھیں، ان کی عمریں بھی ایک جیسی تھیں، چہرے کے رنگ بھی پکے اور کالے تھے، جبکہ لال رنگ کے بستر پر لیٹی عورت سفید گورے رنگ کی مالک تھی۔ اس کے ہونٹ گلاب کی طرح لال تھے، جبکہ میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ یہ یہاں پر بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور معاملے کی وجہ سے ہوگی۔ میں نے اسے دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا جسے کوئی بھی دیکھ کر پگھل جائے۔ میں کافی دیر اسے دیکھتی رہی، لیکن اب میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ آس پاس کے بیڈ پر موجود خواتین کی نظر مجھ پر آ رہی تھی۔ وہ مجھے ایسے غور سے دیکھتی تھیں جیسے میں نے کوئی جرم کر دیا ہو یا انہیں میرا یہاں آنا گوارا نہ گزر رہا ہو۔ میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ آپ کو کیا بیماری ہے، تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنی بیماری صرف ایک ہی ڈاکٹر کو بتاتی ہوں اور وہ ہے ڈاکٹر نسرین۔ میں نے اس سے کہا کہ نسرین ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ وہ ایک نرس ہے۔ اس نے ناگواری سے مجھے دیکھا اور ایسا اشارہ کیا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں اور اسے میرے علاج کی ضرورت نہیں۔ میں اگلی مریضہ کی طرح رنگ والی عورت نے پہلے دیا تھا۔ سب لوگ نسرین کے پاس ہی اپنا چیک اپ کرواتے ہیں۔ مجھے بار بار دوسرے بیڈ پر جاتا دیکھ کر اس لال رنگ کے بستر پر موجود عورت نے اونچی اور گرجدار آواز میں کہا تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بلا کی حسین تھی۔ ہسپتال میں بستر پر لیٹے ہوئے بھی وہ کسی پرستان کی پری معلوم ہو رہی تھی۔ میں اس کے بستر کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کا علاج کرنے آئی ہوں۔ نسرین ایک نرس ہے جبکہ میں ڈاکٹر ہوں۔ یہ بات سننا تھی کہ اس عورت نے چلانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور چلاتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے غسل خانے میں جانا ہے۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس کو چلاتا دیکھ کر آس پاس کی عورتیں بھی گھبرا گئیں۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ہاتھ کا سہارا دیا اور اٹھانے لگی۔ وہ میری طرف بڑی شناسا نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھے کافی عرصے سے جانتی ہو۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے جلدی یہاں سے لے چلو، مجھے ٹوائلٹ جانا ہے۔ میں جیسے ہی وارڈ سے باہر اسے لے کر آئی تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی، جیسے اسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، نہ ہی کوئی بیماری اور نہ ہی غسل خانے میں جانے کی کوئی حاجت۔ اس نے میرے کان میں سرکوشی کی اور مجھ سے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جاؤ، اپنے گھر، دارالامان یا کہیں بھی، ایسی پناہ گاہ جہاں سے میری اس وارڈ سے جان چھوٹ جائے۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، تمہیں اللہ اس بات کا بہت اجر دے گا۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے، میں بیمار نہیں ہوں بھی تو اتنی نہیں کہ مجھے اس وارڈ میں دن رات رکھا جائے۔ یہ سب ایک بہت بڑی سازش کے تحت ہو رہا ہے، تو مجھے یہاں سے نکلوا دو۔ یہ باقی عورتیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ میری ہمدرد اور مخلص نہیں ہیں، انہیں کوئی بیماری نہیں، یہ صرف اور صرف میری نگرانی کرتی ہیں۔ تو مجھے یہاں سے نکال دو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم پر ایسے ایسے احسانات کرے گا کہ تم زندگی میں خوش ہو جاؤ گی۔ اس نے یہ بات مجھے کہی تو میرا رواں کانپ گیا تھا۔ میں نسرین نرس سے بھی کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں اس کی حقیقت پہلے سے ہی جانتی تھی۔ اس وارڈ کے بارے میں وہ کافی الرٹ ہوا کرتی تھی۔ مجھ سے کوئی بھی بات وہ نہیں کرتی اور نہ ہی مجھے یہ بتاتی کہ یہاں پر جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، بس ہمیشہ یہی تلقین کرتی کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے اس عورت سے وعدہ کیا کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گی، پھر وہ اسی طرح لڑکھڑا کر چلنے لگی۔ میں اسے وارڈ میں اس کے بستر پر چھوڑ آئی۔ اب وہ کافی مطمئن لگ رہی تھی
اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، لیکن آس پاس کی سبھی عورتیں مجھے بہت شک سے دیکھ رہی تھیں۔ اگلے دن جب میں اپنے آفس میں آئی تو نسرین نرس نے مجھے سختی سے میں جانے کی کوشش نہ کروں ورنہ میری نوکری کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات کو سر پر سوار نہیں کیا کیونکہ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا۔ سرکاری ہسپتال سے ڈاکٹر کی نوکری کو ختم کروانا اتنا آسان نہیں ہوتا، بھلے ہی ہسپتال کی انتظامیہ کتنے سخت الفاظ کیوں نہ استعمال کر لے، ایک ڈاکٹر ہمیشہ حکومت کا سرمایہ ہوتا ہے۔ سو مجھے اس چیز کی فکر نہیں تھی، مگر میری اماں بہت سادے دماغ کی مالک تھیں۔ جب یہ بات میں نے ان کو بتائی تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں اور مجھ سے بولیں کہ بیٹی تم ایسی حرکتوں سے دور رہو، اس عورت کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم وہاں پر ایک ڈاکٹر کے طور پر کام کرنے گئی ہو، تم عبدالستار عید ہی تو نہیں کہ ہر ایک کے دکھ سنو اور پھر انہیں حل کرنے کی کوشش کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ سب کرتے کرتے تمہاری نوکری چلی جائے۔ اماں کا ڈر اپنی جگہ جائز تھا، لیکن مجھے کسی بھی طریقے سے اس عورت کی مدد کرنی تھی، مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیسے کر پاؤں گی، کیونکہ اس کے بستر کی چادر بھی اسی وجہ سے سرخ رکھی گئی تھی تاکہ اسے دور سے پہچانا جا سکے۔ اگر وہ ذرا سی دیر کے لیے بھی ادھر ادھر ہو تو نسرین نرس کو یا آس پاس بیٹھی ان عورتوں کو پتہ چل جائے جو کہ اس کے پہرے پر تھیں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر وہ سفید بستر پر بیٹھی ہٹی کٹی عورتیں کھانا کب کھاتی ہیں، ان کے گھروں میں کیا کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ میری اماں نے تو مجھے منع کر دیا تھا، البتہ میں نے جا کر دارالامان والی ایک خاتون سے بات کی۔ وہ دارالامان کی مالکن تھیں اور بڑی ہی خوبصورت شخصیت کی مالک تھیں۔ انہوں نے جب میری بات سنی تو ان کو بھی حلالہ وارڈ کی اس عورت سے ہمدردی ہو گئی جسے وہ خود جانتی تو نہیں تھیں، البتہ میری زبانی اس کے حالات سن کر ان کا بھی دل دکھی ضرور ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی چنگل میں پھنسی ہوئی ہے، اس لڑکی کو وہاں سے نکالنا ضروری ہے، کیونکہ دارالامان بنایا ہی ایسی عورتوں کے لیے جاتا ہے جن کی جان محفوظ نہ ہو اور ان کو یہاں پر جان اور عزت کی امان ملے۔ میں ان سے بات کر کے بہت خوش اور مطمئن ہوئی تھی، مگر اس عورت کو وہاں سے نکالنا مشکل کام تھا۔ اب میں حلالہ وارڈ میں جا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ نسرین نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں وہاں کا کوئی چکر نہ لگاؤں۔ اب مجھے نسرین کے گھر جانے کا انتظار تھا۔ وہ ہر ہفتے اپنے گھر اپنی ماں سے ملنے جایا کرتی تھی۔ پچھلے 2-3 ہفتے سے اس کی ماں بیمار تھی، اسی لیے اسے جانا لازمی پڑتا تھا۔ میں نے نسرین سے اب حلالہ وارڈ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تاکہ کہیں اسے میری کارروائی کے بارے میں شک نہ ہو جائے۔ ہفتے والے دن مجھے جا کر اس لال بستر والی عورت سے ملنا تھا۔ ملنے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور چاہیے تھا۔ اس دن میں نے ایک بڑی سی فائل اٹھائی، سختی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ باقی سب عورتیں میرا منہ دیکھنے لگیں تو میں اسی عورت پر چلانے لگی۔ میرے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مجھے اس پر کوئی ہمدردی نہیں، بلکہ میں صرف اپنا کام سر انجام دے رہی ہوں۔ اتنے میں بجلی چلی گئی، میں وہاں سے باہر آ گئی۔ اسی ساری کارروائی کے دوران ہی میں نے اس عورت کو کالے رنگ کی ایک گاڑی میں بٹھایا جو کہ دارالامان والوں نے بھیجی تھی اور ہسپتال سے غائب کر دیا تھا، مگر میں نے اس بات کا اظہار کسی سے نہیں کیا کہ مریضہ نادیہ یہاں سے غائب ہے۔ جیسے ہی بجلی بحال ہوئی میں حلالہ وارڈ میں آ کر چلانے لگی، کہاں گئی وہ نادیہ بی بی؟ خود کو کیا شہزادی سمجھتی ہے؟ تم لوگ اس کی کنیزیں ہوگی مگر میں نہیں۔ میں یہاں پر ایک ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ مجھے اس کی فائل میں کچھ معلومات درج کرنا تھیں۔ اسے کہیں کہ جلدی سے میرے آفس میں آئے۔ میں یہ بات کر کے وہاں رکی نہیں بلکہ وہاں سے چل دی، جا کر اپنے دفتر میں بیٹھی۔ تقریباً 5 ہی منٹ میں پورے ہسپتال میں تہلکہ مچ چکا تھا۔ سب لوگ نادیہ بی بی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ نادیہ غائب تھی، کسی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں گئی۔ حلالہ وارڈ کی سبھی عورتیں بہت پریشان تھیں، سب کی جیسے جان پر بنی ہوئی تھی۔ ایک دو کے تو ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ آخر کس سے اتنا ڈر رہی تھیں اور انہیں اتنا خوف کس بات کا تھا۔ 2 ہی گھنٹے گزرے تھے کہ ہسپتال کا MD بھی اسی جنگ کے میدان میں آ گیا۔ وہ سب سے تفتیش کرنے لگے کہ نادیہ مریضہ کہاں گئی جبکہ اسے سخت سیکیورٹی میں رکھا گیا تھا۔ اتنی زیادہ سیکیورٹی سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، ضرور ہسپتال کے ہی کسی سٹاف نے اس کی مدد کی ہوگی۔
انہوں نے سب سے کہہ دیا کہ جب تک نادیہ مریضہ نہیں ملی تب تک کسی کو تنخواہ نہیں دی جائے گی، نہ ہی کوئی ہسپتال سے باہر جائے گا۔ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ بالآخر کسی نے ایم ڈی صاحب کو مشورہ دیا کہ ہسپتال کے سبھی کیمرے چیک کیے جائیں۔ ان لوگوں نے سب کیمرے چیک کر کے دیکھ لیے، مگر چونکہ جس وقت میں نے نادیہ کو یہاں سے بھگایا تھا تب ہسپتال میں مکمل اندھیرا تھا، بجلی نہیں تھی کہ روشنی میں دیکھا جا سکتا کہ وہ کہاں گئی، اس لیے ہسپتال والے بالکل مجبور اور بے بس ہو چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہنگامہ ہوا اس نے مزید طوفان مچا دیا تھا۔ ہسپتال کے اندر شور شرابے کی آواز تھی۔ ہسپتال میں 5-6 مسلح آدمی داخل ہو چکے تھے اور وہ ایسے دندناتے پھر رہے تھے جیسے اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے آئے ہوں۔ یہ منظر بڑا عجیب سا تھا۔ ہسپتال کا مالک بھی سخت غصے میں تھا، لیکن یہ ساری کتھا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، نہ ہی میں نے کسی سے یہ بات پوچھنی تھی۔ اگر میں پوچھتی تو سب کا شک مجھ پر جاتا۔ میں نے دوبارہ دارالامان جانے کی بھی ہمت نہیں کی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی میرے ذریعے نادیہ کا سراغ ملے۔ جب میں دارالامان ضرور گئی تھی۔ نادیہ بہت خوش تھی، اس کے چہرے پر بیماری کا ایک بھی نشان نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دنیا کی مطمئن ترین عورت ہے۔ مجھے دیکھ کر میرے گلے سے لپٹ گئی اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی، کہنے لگی کہ اگر تم میری مدد نہ کرتی، میری زندگی میں فرشتہ بن کر نہ آتی تو میں اپنے پاگل شوہر کے ہتھے اسی طرح چڑھ جاتی جیسے پچھلے 10 سال اس کے ظلم کا نشانہ بنتی رہی ہوں۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا یہ سب کچھ تمہارے شوہر نے کیا تھا؟ ہاں، کیونکہ وہ مجھ سے بہت بڑا ہے عمر میں، اس کی عمر تقریباً 60 سال ہے۔ میرے ماں باپ نے پیسہ دیکھ کر میری شادی چودھری حمدان کے ساتھ کر تو دی، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ میرے اماں ابا نے میری شادی کرتے وقت مجھ سے ایک بار بھی میری مرضی نہیں پوچھی۔ چودھری حمدان تو بہت غصے والا آدمی ہے، کیونکہ وہ صبح شام شراب پیتا ہے۔ میں نے چودھری حمدان کے ساتھ بہت زیادہ نبھانے کی کوشش کی، مگر میں کب تک نبھاتی؟ وہ ہی جب اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا، صرف ایک کھلونا سمجھتا تھا مجھے، اس نے میری کیا قدر کرنی تھی؟ نادیہ رونے لگی، پھر اس نے مجھے اپنی ساری کہانی سنا ڈالی۔ مجھے نادیہ کی اس دکھ بھری کہانی پر بہت دکھ ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج بھی ایسے ماں باپ موجود ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی ایک سودے بازی کے تحت کرتے ہیں۔ نادیہ نے مجھے مزید بتایا کہ غصے میں طلاق دینے کے بعد وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دیتا تھا۔ تبھی نادیہ نے اس سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس شخص نے اسے ہسپتال میں رکھوا دیا تاکہ بیماری کا ناٹک کر کے وہ دنیا کے سامنے بھی مسیحا بنا رہے کہ وہ اپنی بیوی کی تیمارداری کر رہا ہے، اس کا علاج کروا رہا ہے اور اسے کسی کے سامنے جواب دہ بھی نہ ہونا پڑے۔ اس بات نے مجھے عجیب الجھن میں مبتلا کیا، لیکن مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میں نے ایک بیوی کی مدد کی جسے اس کے شوہر نے پیسے کی بنا پر مظلوم، بے بس اور لاچار بنا رکھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔